بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم 9th کلاس کی انگلش 2025-26 کے ورژن اس کا یونٹ نمبر 6 جس کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور ٹرانسلیشن بھی. یونٹ کا نام ہے دی ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر. چلیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تاثیر was well known for his cheerful nature and kind-heartedness. تاثیر جانا جاتا تھا اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے اور اپنی رحم دلی کی وجہ سے. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. سب لوگ اسے پسند کرتے تھے لیکن تمام اچھی خوبیوں کے باوجود اس میں ایک خامی بھی تھی اور یہ تھی اس کی ٹائم مینجمنٹ یا وقت کو منظم کرنا. He was terribly weak in managing his time. وہ وقت منظم کرنے میں خطرناک حد تک کمزور تھا. تاثیر often found himself procrastinating. تاثیر ہمیشہ جو تھا یا اکثر اپنے آپ کو پروکرسٹینیٹنگ کا مینس ہوتا ہے کہ تاخیر میں پاتا، اپنے کاموں کو وہ التوا میں پاتا تھا یا اسے لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming, while his school work and chores piled up. وہ کئی گھنٹے ویڈیو گیمز میں مصروف رہتا، دوستوں سے بات چیت کرنے میں اور دن بھر خیالی پلاؤ پکانے میں. اس طرح سے اس کا اسکول کا کام اور اس کے دیگر جو کام تھے وہ ڈھیر اکٹھے ہو جاتے تھے. ڈسپائٹ ہز گڈ انٹینشنس، اپنے اچھے ارادوں کے باوجود ہی always seemed to run out of time, leading to rushed assignments and incomplete tasks. اپنے اچھے ارادوں کے باوجود یا اس کے کام کرنے کا جو ہے وہ پکا ارادہ ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کے پاس جو ہے وقت ہمیشہ کم رہ جاتا تھا اور اس کو اپنی اسائنمنٹس جو ہوتی تھیں یا جو کام اس کے ذمہ ہوتے تھے وہ تیزی سے کرنے پڑتے یا اس کے جو باقی کام تھے وہ ادھورے رہ جاتے. His teachers were greatly concerned about him and his parents were also perpetually worried, but Tazir wasn't ready to change his ways at all. اس کے اساتذہ اس کے لیے پریشان رہتے تھے یا فکر مند رہتے تھے. کنسرن کا مین ہوتا ہے فکر مند رہنا یا پریشان ہونا. اور اس کے والدین جو تھے وہ ہمیشہ پرپیچولی مینس ہمیشہ اس کے لیے پریشان رہتے. لیکن تاثیر اپنے طور طریقے بدلنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا. One day his grandfather, who was a wise old man, noticed his struggle. ایک دن ان کے دادا ابو جو کہ بزرگ اور دانا آدمی تھے انہوں نے اس کے جدوجہد کو نوٹس کیا یا انہیں اس کی خبر ہوئی. He decided to impart a valuable lesson. انہوں نے اسے ایک قیمتی سبق سکھانے کا سوچا یا قابل قدر سبق سکھانے کا سوچا. He specially invited تاثیر to his house. انہوں نے تاثیر کو خاص طور پر اپنے گھر میں مدعو کیا. تاثیر was warmly greeted by his grandfather. تاثیر کے دادا ابو نے اس کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا. He led him to the kitchen table. وہ اسے کچن ٹیبل پر لے گئے. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sand. ادھر ایک بڑا شیشے کا مرتبان تھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں بڑے پتھر بھرے ہوئے تھے، کنکریاں اور ریت. تاثیر looked intrigued. تاثیر کافی متجسس نظر آ رہا تھا. انٹریگیٹ مینس متجسس ہونا یا بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرنا کسی چیز کو جاننے میں. تاثیر I want you to fill this jar with everything in the basket, his grandfather instructed. تاثیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس مرتبان کو باسکٹ میں یا ٹوکری میں موجود ہر چیز سے بھر دو. اس کے دادا ابو نے اسے ہدایت دی. تاثیر eagerly began by pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. تاثیر نے بڑے ہی گرم جوشی سے یا بڑے ہی جوش و جذبے سے جوش و خروش سے جار یا مرتبان کے اندر
ریت بھرنا شروع کی اور اس کے بعد اس میں کنکریاں ڈال دیں. When he tried to put the big rocks in, پھر جب اس نے بڑے پتھر ڈالنے کی کوشش کی, they didn't fit, تو وہ اس میں پورے نہیں آئے. تاثیر frowned and looked at his grandfather. He was puzzled. تاثیر نے بل چڑھایا ماتھے پر, اور frown means تیوری چڑھانا یا ماتھے پر بل لینا, اور اس نے اپنے دادا ابو کی طرف دیکھا. وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا. Let me show you something, his grandfather replied with a smile. اس کے دادا ابو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آؤ میں تمہیں کچھ بتاؤں. He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. انہوں نے اس مرتبان کو خالی کیا اور بڑی ہی ترتیب سے سب سے پہلے بڑے پتھروں کو رکھا. Later he added the pebbles. اس کے بعد انہوں نے کنکریاں ڈالیں and which fit in the spaces between the rocks, جو کہ بڑے پتھروں میں موجود خالی جگہوں پر ٹھیک طریقے سے بھر گئیں. Finally he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. آخر میں انہوں نے ریت ڈال دی جس نے جو کنکریوں کے درمیان جگہ تھی ان گیپس کو یا ان جگہوں کو بھی, خالی جگہوں کو بھی بھر دیا. To تاثیر's amazement everything fitted perfectly. تاثیر کے لیے یہ بہت حیران کن تھا کہ ہر چیز بڑے ہی صحیح طریقے سے اپنی جگہ لے چکی تھی. تاثیر, this jar represents you and your time. تاثیر, یہ مرتبان تمہیں اور تمہارے وقت کو ظاہر کرتا ہے. His grandfather elucidated. اس کے دادا ابو نے بڑے ہی پیار سے وضاحت کی. Elucidated means وضاحت کرنا, نرمی سے وضاحت کرنا. The big rocks are the significant things in your life like your school work, family and health. یہ بڑے پتھر تمہاری زندگی میں وہ اہم کام ہیں جیسے کہ تمہارے اسکول کا کام, تمہارے گھر والے اور تمہاری صحت وغیرہ, ان کو ظاہر کرتے ہیں. The pebbles are other priorities like your hobbies and friendship. یہ کنکریاں تمہاری دوسری ترجیحات ہیں جیسے کہ تمہاری مشاغل اور تمہاری دوستیاں. The sand represents the small trivial things. اور یہ ریت چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. If you fill your time with the small stuff first, اگر تم اپنے وقت کو سب سے پہلے بیکار چیزوں سے بھر لو گے, you will never have room for the important things. تو تمہارے پاس کبھی بھی اہم کاموں کے لیے جگہ نہیں بچے گی, وقت نہیں بچے گا. But if you prioritize the big rocks, everything else will find its proper place. لیکن اگر تم بڑے پتھروں کو پہلی جگہ دو گے تو ہر چیز اپنے مناسب جگہ پر خود ہی سیٹ ہو جائے گی, اپنی مناسب جگہ لے لے گی. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم بڑے کاموں کو اہمیت دو گے, اپنے اہم کاموں کو زیادہ ترجیح دو گے, تو ہر چیز جو ہے یا ہر کام جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. He told Taseer to understand the value of time. He also advised prioritizing his task and focusing on what truly important. انہوں نے تاثیر کو وقت کی قدر و قیمت سمجھائی, اور انہوں نے اس سے یہ بھی نصیحت کی کہ وہ سب سے پہلے جو ہے ترجیح ان کاموں کو دے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں. He helped him making a schedule یا schedule. انہوں نے اس کی مدد کی ایک گوشوارہ بنانے میں بھی. Setting aside time for his school work, chores and family activities. He helped him making a schedule یا schedule. Setting aside time for his school work, chores and family activities. انہوں نے اس کے لیے ایک گوشوارہ بھی تیار کیا جس میں انہوں نے اس کے اسکول کے کاموں کے لیے دیگر امور یا جو اس کے باقی کام تھے کرنے والے ان کے لیے اور گھریلو سرگرمیوں کے لیے بھی
علیحدہ علیحدہ وقت مختص کیا. The grandfather also allocated time for his hobbies and relaxation, but only after the big tasks had been completed. دادا ابو نے اس کے مشاغل کے لیے بھی اور اس کے آرام کے لیے بھی وقت مختص کیا, علیحدہ سے وقت جو ہے وہ نکالا, لیکن اس کے بعد کہ وہ اپنے بڑے کام جو تھے وہ ان کو پورا کر لیتا. At first it was challenging for تاثیر. شروع میں یہ تاثیر کے لیے بہت مشکل تھا. He was putting off important tasks and indulging in immediate gratification. وہ اپنے اہم کام جو تھے انہیں پس پش ڈال دیتا یا انہیں چھوڑ کر اپنی دلچسپی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا. Gratification means مرضی کے, دلچسپی کے, جو کام آپ کو خوشی دیں, جو چیزیں آپ کو خوشی دیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور indulging means مصروف ہو جانا. However, with practice and determination he started to see improvements. تاہم مسلسل مشق کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ اس میں بہتریاں آنے لگ گئیں. He felt more in control of his time and less stressed about deadlines. اب اسے کاموں کے تاخیر ہونے کی جو پریشانی تھی وہ بہت کم ہونے لگی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اب وقت جو ہے وہ زیادہ اس کے کنٹرول میں رہتا ہے. His grades improved and he had more time to spend with his family and friends. اس کے نمبر جو تھے یا اس کی کلاس میں گریڈز جو تھے وہ بہتر ہونے لگ گئے اور اس کے پاس اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی جو تھا وہ مل جاتا تھا اسے, یا اس کے پاس زیادہ وقت ہونے لگ گیا. One day تاثیر's teacher asked him to share his secret of managing his time so well. ایک دن تاثیر کے جو استاد تھے انہوں نے تاثیر سے پوچھا کہ تمہارا وقت کو منظم کرنے کا جو راز ہے وہ کیا ہے. تاثیر proudly told the story of the jar, rocks, pebbles and the sand. تاثیر نے بڑے ہی فخر سے مرتبان کی, پتھروں کی, کنکریوں کی اور ریت والی کہانی سنائی. His classmates listened intently and many of them decided to try the same approach themselves. اس کے ہم جماعت جو تھے انہوں نے بڑی ہی توجہ سے اس کی بات سنی اور ان میں سے بہت سو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے بھی یہی طریقہ آزمائیں گے. Tasir's newfound time management skills also had a positive impact on his relationships. تاثیر کی یہ جو نئی اسکل تھی, مہارت تھی وقت کو مینیج کرنے کی, وقت کو منظم کرنے کی, اس نے اس کے جو تعلقات تھے ان پر بھی بہت اچھا اثر ڈالا. His parents were proud of his progress. اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر کر رہے تھے. And his friends appreciated that he was more reliable. اور اس کے دوست اسے اب زیادہ سراہتے تھے کیونکہ وہ زیادہ قابل بھروسہ بن چکا تھا. تاثیر learned that by prioritizing the important things in life, he was not only achieving more and more but also living a balanced and fulfilling life. تاثیر نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ اسے پتہ چل گیا کہ جو اہم کام ہیں, اہم چیزیں ہیں, ان کو ترجیح دینے سے زندگی میں نہ صرف یہ کہ وہ بہت ترقی کر سکتا ہے بلکہ ایک اچھی اور بھرپور زندگی بھی گزار سکتا ہے. From that day on, اس دن سے تاثیر remembered his grandfather's wise words and the lesson of the jar. اس دن سے لے کر تاثیر نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے دادا جان کا وہ جو ایک دانش مندانہ سبق تھا سکھایا ہوا اسے یاد رکھا, اور جو ایک اس کا لیسن تھا جو اس نے جار والے تجربے کے ذریعے سیکھا تھا اسے یاد رکھا. He became a master of time management and the lesson he learned continued to guide him through the rest of his life. وہ وقت کو منظم کرنے کا ماہر ہو گیا اور جو سبق اس نے سیکھا تھا وہ پوری باقی کی جو زندگی تھی اسے اس کی رہنمائی کرتا رہا. He grew up to be a successful and happy individual, always making time for what truly mattered. وہ بڑا ہو کر ایک کامیاب اور خوش رہنے والا شخص بنا اور جس کے پاس جو اہم کام ہوتے تھے, جو کام واقعی اہمیت رکھتے تھے,
ان کے لیے وقت ہوتا تھا. سو تاثیر اسٹوری بیکیم اے cherished tale, reminding everyone of the importance of managing time wisely and prioritizing the things that truly matter. اس طرح سے تاثیر کی جو کہانی تھی وہ ایک مزیدار دل کو لبھانے والی داستان بن گئی جو ہر ایک کو وقت کو منظم کرنے کی اہمیت بتاتی ہے, یاد دلاتی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو کام اہم ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جا سکتی ہے دانشوری کے ساتھ. شکریہ اسٹوڈنٹس, یہ تھی یونٹ کی ریڈنگ, اور انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جو یونٹ ہے یونٹ نمبر 7 اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.